وہ ہے تفسیر نعیمی۔ تفسیر نعیمی میں انشاءاللہ تفسیر پر تھوڑا سا آپ کو گفتگو کروں، اس سے قبل اس کے مفسر پر گفتگو کروں گا، اور میں سمجھوں گا کہ جتنے مفسرین قرآن کریم کی موجودہ دور میں کہہ رہا ہوں تفسیر قرآن کریم دیا کرتے ہیں، وہ ضرور بضرور تفسیر نعیمی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ میں مطلب اس میں بلا شبہ کہتا ہوں، میں نے ہمارے اپنے اساتذہ کو بھی دیکھا ہے، اور کئی ایسے ہیں جو بدعقیدہ حضرات ہیں جو تفسیر نعیمی کو مانتے نہیں ہیں، مگر اس کے اسلوب کو پڑھ کر جا کر کے اپنے انداز میں تفسیر نعیمی کے خلاصے بیان کیا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، عزیز اویس بخاری آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں تعارف کتب تفاسیر کے حوالے سے حاضر ہوا ہے، اور آپ کے سامنے ایک اور تفسیر، آج کی جو تفسیر ہوگی وہ تفسیر نعیمی ہوگی۔ میں اس لیے ابتدا میں ہی بتا دے رہا ہوں، تفسیر نعیمی پر انشاءاللہ العزیز آج گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ ہماری جو تفسیری جو سیریز چل رہی ہے، جس میں کہ ہم کتب تفاسیر پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تو آج 15ویں نشست ہے، 15ویں سیریز آپ اور ہم لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، وہ ہے تفسیر نعیمی۔ تفسیر نعیمی میں انشاءاللہ تفسیر پر تھوڑا سا آپ کو گفتگو کروں، اس سے قبل اس کے مفسر پر گفتگو کروں گا، اور میں سمجھوں گا کہ جتنے مفسرین قرآن کریم کی موجودہ دور میں کہہ رہا ہوں تفسیر قرآن کریم دیا کرتے ہیں، وہ ضرور بضرور تفسیر نعیمی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ میں مطلب اس میں بلا شبہ کہتا ہوں، میں نے ہمارے اپنے اساتذہ کو بھی دیکھا ہے، اور کئی ایسے ہیں جو بدعقیدہ حضرات ہیں جو تفسیر نعیمی کو مانتے نہیں ہیں، مگر اس کے اسلوب کو پڑھ کر جا کر کے اپنے انداز میں تفسیر نعیمی کے خلاصے بیان کیا کرتے ہیں۔ بڑی معذرت خواہی کے ساتھ ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ بڑے بڑے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا پر جن کی تفاسیر قرآن کریم ہے پائی جاتی ہے، جو بدعقیدہ ہے، جو بڑے نامور بھی ہیں، جن کے بڑے بڑے مفسر قرآن وغیرہ وغیرہ ٹائٹل رہے ہیں، اگر آپ ان کی تفسیر کے کچھ نکات سن کر اگر آپ تفسیر نعیمی کھول کر بیٹھ جائیں تو من آن پوری کاپی پیسٹ رہے گی تفسیر نعیمی سے۔ آپ کو میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں یہ بات، بڑے ہی وسوخ کے ساتھ، چونکہ عاجز کا بھی کچھ قرآن کریم سے تھوڑا بہت ایک طالب علم کی حیثیت سے، خادم القرآن کی حیثیت سے، چونکہ تفسیر قرآن کریم کے حوالے سے ادنا سی کوشش ہوتی ہے، تو عاجز یہ بڑی ضمانت کے ساتھ اور بڑی ہی وسوخ کے ساتھ کہہ سکتا ہے۔ ہمارے لوگ جو ہے ان کی تفاسیر کو تو شیئر بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے نام لیتے ہیں، بڑا تفسیر، ارے بھائی قرآن کی تفسیر تو ان کی وجہ سے کسی نے نہیں کی، حالانکہ حقیقت میں ہمارے بزرگان دین نے سوشل میڈیا پر بھی ہیں، مگر اتنی نہیں ہوگی جتنی یہ عام طور پر نظر آ رہا ہے۔ تو آئیے میں آتا ہوں کہ مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی بدایونی گجراتی، یہ سنی مفسر قرآن ہے، نعت گو شاعر بھی رہے ہیں، مفتی بھی رہے ہیں، اور جامع نعیمیہ جو مراد آباد کے ہیں وہ آپ اس کے فاؤنڈر بھی ہے۔ آپ کی ولادت 4 جمادی الاولیٰ 1314 سن ہجری 1894 میں ہوئی ہے۔ آپ کے والد گرامی محمد یار خان بن منور خان، آپ کا تعلق جو ہے یوسف زئی قبیلہ، جو پٹھان کا قبیلہ افغانستان کا ہے، اس سے آپ کا تعلق تھا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے مدرسہ شمس العلوم بدایوں میں مولانا قدیر بخش سے دینی تعلیم حاصل کی، علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی، مراد آباد جا کر مدرسہ نعیمیہ، یہاں سے پھر آپ نے آپ کی قابلیت دیکھ کر کے بذات خود تعلیم دی، علماء کرام نے وہاں کے، پھر درس نظامی کی تکمیل فرمائی، 3 سال پھر کچوچا میں رہے، پھر ابو البرکات احمد کی دعوت پر پاکستان تشریف لے گئے، اور 12-13 سال تک دارالعلوم خدام الصوفیہ اور 10 برس انجمن خدام الرسول میں تدریس انجام دی، اور پھر وہیں پر آپ نے قیام پذیر ہوئے۔ آپ کی حیات پر زیادہ مجھے تفصیل میں جانے کی بجائے ڈائریکٹ جلدی میں تفسیر پر آنا چاہتا ہوں، چونکہ بہت زیادہ تفصیلی ہیں۔ علم القرآن لترجمت الفرقان پہلی تصنیف، دوسری نور العرفان فی حاشیت قرآن، تفسیر نعیمی کی 11 جلدیں جس پر میں گفتگو کروں گا۔ شان حبیب الرحمن من آیات القرآن، بہت ہی خوبصورت ترین کتاب ہے، میں اپنے مطالعے میں یہ کتاب ضرور رکھتا ہوں کہ آیات قرآن پر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے قرآن کریم میں وہ ملے گا آپ کو۔ درس قرآن نعیم الباری فی انشراح البخاری، یہ عربی صحیح بخاری کی شرح ہے۔
मिरत अल-मनाजी मिशकात अल-मसाबी की 8 जिल्दों पर है। मिशकात अल-मसाबी की बेहतरीन शरह है, बहुत ही खूबसूरत तरीन आपने उसको लिखा है। सल्तनत मुस्तफ़ा दर ममलिकत किब्रिया, अल कलाम अल कौल फी शराफती नसब रसूल, रिसाले नूर, इजमाल तर्जमा इकमाल, जा अल हक व ज़हक़ अल बातिल, 2 हिस्सों में है। अमीर माविया पर एक नज़र, इल्मुल मीराथ, इस्लामी ज़िंदगी, इस्लाम के 4 उसूली इस्तिलाह, फतावे नईमिया, मवाइज़ नईमिया, दीवान सालिक वगैरह कई किताबें। 3 रमज़ानुल मुबारक 1391 सन हिजरी, 1971 को आपका विसाल हुआ और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ही आपकी मज़ार शरीफ पाई जाती है। मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, आइए तफसीर पाक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कुरान करीम हर नौ इंसानी के लिए पैगाम हिदायत है। अल्लाह ताला ने उलूम ज़ाहिरी व बातिनी का सरचश्मा बना करके इसको रवाना फरमाया है। 20वीं सदी हिजरी में नाबिग़ रोज़गार मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमान ने तफसीर नईमी के नाम से एक नायाब और बिल्कुल मुख्तलिफ तफसीर लिखी, जिसका शुमार अशरफुत तफासिर में होता है, जिसे आपकी तमाम तसानीफ में बिल्कुल मैं समझता हूँ कि टॉप मोस्ट तसनीफ मानी जाएगी। हकीमुल उम्मत अपनी सवान हयात में लिखा है कि जब ये अजीम काम आपने आगाज़ फरमाया तो खातिमुल अंबिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पसंद फरमाया और बाज़ अल्फाज मुक़द्दसात खुद हबीब पाक ने मुफस्सिर कुरान अहमद यार खान नईमी को इरशाद फरमाया कि ये लिख दो। बाज़ दफ़ा ख्वाब में, बाज़ दफ़ा मुराक़बे में हबीब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है। मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, आपके उसलूब के बारे में खुद आप अपनी तफसीर के मुक़द्दिमे में लिखते हैं कि लफ्ज़ तफसीर फस्सरा से मुश्तक़ है, जिसका माना है खोलना। मुहावरे में तफसीर यह है कि कलाम करने वाले का इस तरह बयान करना कि जिसमें कोई शक व शुबा बाकी ना रह जाए। और मुफस्सिरीन की इस्तिलाह में तफसीर यह है कि कुरान पाक के वो अहवाल बयान करना जिसमें अकल को दखल नहीं बल्कि नकल की ज़रूरत हो। सुभान अल्लाह, तफसीर में अकल की ज़रूरत नहीं है, नकल होना चाहिए। तफसीर अकल का नाम नहीं है, तफसीर नकल का नाम है। आज जो कुरान को अपने अकल से समझ रहे हैं ना, उन्हें समझना चाहिए कि तफसीर कुरान यूं ना समझोगे तफसीर कुरान को, पहले तफसीर खैरुल बशर चाहिए। तो जिसके लिए जो है जैसे आयत का शान नुज़ूल, उसका नासिख व मनसीख होना वगैरह, और फरमाते हैं तफसीर बिर्राए हराम है। आप खुद फरमाते हैं मुकद्दिमे में आपने मुफस्सिर की जो लाजमी खुसूसियात पर आपने रोशनी डाली है, वो फरमाते हैं कि कुरान करीम के मकसद को पहचान सके, नासिख व मनसूख का पूरी खबर रखता हो, आयात व हदीस में मुताबिकत करने पर कुदरत हो, आयतों की तौजीह कर सके, जो कुरान करीम की आयतें अक्ल की रूह से मुहाल मालूम हो उनका हल बयान कर सके, जो अक्ल में नजर नहीं आ रही उनका हल बयान कर सकना, अरब के मुहावरे से पूरी तरह वक्फियत रखता हो, मुहकम व मुतशाबिहात पर का इल्म हो, क़िराअतों के इख्तिलाफ से वाकिफ हो। आपका मनहज और उसलूब क्या है? अपने मनहज और उसलूब के बारे में आप देखेंगे कि तफसीर, अगर आप तफसीर नईमी, तफसीर रूहुल बयान, तफसीर कबीर, तफसीर अजीज़ी, तफसीर मदारिक, तफसीर इब्ने मुहियुद्दीन इब्ने अरबी का गोया ये खुलासा है। अगर आप चाहते हैं कि 5 तफासिर पढ़ें तो आप तफसीर नईमी 1 पढ़ लें। तफसीर नईमी 1 पढ़ना ये 5 तफासिर को पढ़ने के बराबर होगा। उर्दू तफासिर में सबसे बेहतरीन से बेहतर तफसीर खज़ाइनुल इरफान को मशाल राह बनाया गया। ये कह लें कि ये तफसीर जो है उसी की तफसील है। उर्दू तर्जमों में निहायत आला तर्जमा जो मैंने अभी जैसे गुज़िश्ता आपके सामने बात रखी है कंजुल ईमान के हवाले से, इसी पर तफसीर की गई है और उसको तर्जुमे को खास तौर पर रखा भी गया है साथ में। हर आयत का पहली आयत के साथ निहायत उम्दा ताल्लुक और रब्त को, एक रब्त नहीं 2-2 3-3 रब्त को आप बयान फरमाते हैं। आयत का शान नुज़ूल निहायत वजाहत के साथ, अगर शान नुज़ूल मरवी कई है तो सारे जिक्र कर उनमें मुताबिकत फरमाते हैं। ये है तो इसका माना अगर ये अलग है, ये अलग है तो इन दोनों में क्या ताल्लुक और रब्त हो सकता है वो बयान फरमाते हैं। हर आयत की अव्वलन तफसीर, फिर खुलासा तफसीर, फिर तावील तफसीर, फिर सूफियाना तफसीर दिलकश अंदाज में बयान फरमाते हैं। हर आयत के साथ इल्मी फ़वाइद और फ़िक़ही मसाइल बयान करते हैं, फ़ायदे क्या होंगे। फिर तकरीबन हर आयत के तहत जो है आर्या समाज, ईसाई, दीगर मज़ाहिब, नजदी, कादियानी, नीचरी, ये ऐसे लोग जो हैं जिनका देवबंदी वगैरह, उनका आप रद्द फरमाते हैं, इतराज़ात उनके लिख कर उसका रद्द फरमाते हैं। ये एक मुनफरिद काम आपको दिखेगा इस तफसीर नईमी में। करते हैं क्या कि आयत हो गई, आयत के बाद लफ्जी तर्जमा, बामुहावरा तर्जमा, 2 तर्जमे हैं। आयत कुरान की लफ्जी तर्जमा नीचे, उसके नीचे बामुहावरा तर्जमा, फिर उसके बाद रब्त ताल्लुक आयत का, फिर उसके नीचे आपको मिलेगा कि शान नुज़ूल, उसके बाद मिलेगा कि तफसीर, खुलासे तफसीर, तफसील के साथ मिलेगा, तफसील मिलेगी तफसीर की,
اس میں ہر آیت کے لفظی بحث ہوگی، معنوی بحث ہوگی، فقہی بحث، ساری بحثیں ملے گی۔ اس کے بعد پھر پورا ایک خلاصے میں پورے 2 آیتیں 3 آیتیں جو بھی ہے اس کا ایک خلاصہ، ایک آدھے صفحے میں پورا خلاصہ مل جائے گا۔ اس کے بعد فائدے، یعنی فائدہ کیا ہوا، یہ فائدہ یہ ہوا، فائدہ نمبر 1، فائدہ نمبر 2، فائدہ نمبر 3، سارے فائدے ذکر کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے دیگر لوگوں کے جو اعتراضات ہیں ان کے اعتراضات ذکر کر کر اس کا جواب دیں گے۔ پھر اس کے آخر میں تفسیر صوفیانہ آپ کو ملے گی، اور آپ کو ہر آیت کے تحت جو ہے آپ نے حضور غوث پاک کی عقیدت میں 11 چیزیں درج فرمائی ہے۔ عربی آیت، لفظی اپنا ترجمہ، اعلی حضرت کا ترجمہ، تعلقات آیت، شان نزول، میں نے جیسے ابھی ذکر کیا آپ کو۔ پھر اس کے بعد تفسیر نحوی، تفسیر عالمانہ، فوائد آیات، آیت کے فقہی مسائل، اور پھر اعتراضات جوابات اور تعویل صوفیانہ، یعنی 11 چیزوں کو آپ نے ہر آیت کے تحت حضور بڑے پیر کی 11ویں کی عقیدت کو سامنے رکھتے ہوئے ذکر کیا۔ تفسیر نعیمی کے اسلوب و منہج کے تحقیقی مطالعے سے چند مثالیں واضح ہوتی ہے۔ اگر میں کہوں تو بہت ہی زیادہ لمبا ہو جائے گی بات، کہ آپ جو ہے کس طرح ہر بات پر، اگر میں ذکر کروں آیت نمبر 35 سورہ مائدہ کی تفسیر میں وسیلے سے متعلق قرآن کریم اور احادیث وغیرہ سب بیان کرنے کے بعد مفصل بحث کی ہے۔ مثلا بندوں کا وسیلہ کوئی چیز نہیں، صرف اپنے اعمال کا وسیلہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود قادر مطلق ہے، وہ بغیر وسیلے ہر چیز ہم کو دے سکتا ہے۔ قابیل کو آدم کا وسیلہ، کنعان کو نوح کا وسیلہ، کنعان کو مشرکین و کفار اس وسیلے کی بیماری میں گرفتار ہے۔ ان کا شرک و کفر ہی یہی ہے کہ وہ خدا رسی کے لیے بتوں کو وسیلہ مانتے تھے۔ ان تمام اعتراضات کا جواب بڑے احسن انداز میں دلائل کے ساتھ آپ نے مزین فرمایا ہے۔ آپ نے وسیلے سے متعلق ایک مستقل رسالہ بھی الگ ترتیب دیا، جس میں 22 قرآنی آیات، 21 احادیث نبویہ اور 16 اقوال ائمہ کرام کو ذکر کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ الغرض آپ کی یہ تفسیری کاوش عصری حوالے سے مؤثر اور نمایاں ہے، جو علمی مباحث و موضوعات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسی نایاب تفسیر کو پڑھا جائے اور لوگوں تک جو ہے اس کو پہنچایا جائے، اور چونکہ اس میں کئی چیزوں کے جوابات ہیں، آپ پڑھتے جائیں گے تو اندر آپ کو مزہ آتا جائے گا۔ شاید ہو سکتا ہے کہ مبتدئین کو تھوڑا سا ڈیپ نظر آئے، بہت زیادہ ڈیپ نظر آئے، مگر جو ہے اہل علم حضرات جو مفسرین ہیں، علماء کرام ہیں، خصوصیت کو اس کے ساتھ اس کو اپنے مطالعے میں رکھے۔ ایک خاص بات، جو اہم بات جو نوٹ تھی، وہ یہ یاد رکھنے کی ہے کہ آپ نے صرف 11 پارے کے آخری پاؤ تک، یعنی پون پارے تک لکھی، یہاں پر آپ کا وصال ہو گیا، جن کا ہر پارہ ایک جلد پر مشتمل ہے۔ آپ کی یہ تفسیر مکمل نہ ہو سکی کیونکہ آپ کی زندگی آپ کے ساتھ وفا نہ کر پائی اور آپ دار فانی سے رحلت فرمائیں، اس لیے باقی پاروں کی تفسیر آپ کے فرزند جو ہے مفتی اقتدار احمد نعیمی نے مکمل کی ہے۔ مگر ٹھیک ہے، انہوں نے تکمیل کی ہے، مگر جو مفتی احمد یار خان نعیمی کا جو انداز ہے، وہ انداز آپ کو بالکل نہیں ملا ہے، مجھے تو نظر نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی نے بہتر، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک نظر ہوتا ہے، ہر ایک دیکھنے کی ایک نظر ہوتی ہے، مگر جو انداز مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ کا تھا 11 پاروں میں، وہ انداز ہمیں بعد کے پاروں میں اور وہ انداز نہیں ملتا۔ یقیناً ان کا اپنا ایک مفتی اقتدار صاحب کا ایک اپنا انداز ہے، انہوں نے اپنے انداز سے اس کو تذکرہ کیا ہے اقتدار احمد نعیمی نے، مگر بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پھر ان پر اللہ کا خاص عنایات اور فضل رہی ہے، وہ اس خوبصورت انداز میں جب بھی پڑھتا ہوں تو بڑا ہی کھوتا جاتا ہوں اس تفسیر میں۔ تو میں اہل علم حضرات کو خصوصیت کے ساتھ کہوں گا کہ اس تفسیر کا ضرور بضرور مطالعہ کریں، اپنے مطالعے میں اس کتاب کو رکھیں، اس تفسیر کو رکھیں، تاکہ آپ جو ہے علمی طور پر اپنی لیاقتوں کو اور زیادہ مستند بنا سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی سمجھ اور قرآن کریم کی سمجھ اور تعویل اور تفسیر کی علم عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔